بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسا شہر جہاں پر ہر کوئی جانے چاہتا ہے اور یہاں پر مودے بھی انسان سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ یہاں کی لڑکیاں صرف پیار کی بھوکی ہوتی ہیں، ان کی دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت بننا چاہتی ہیں اور فیشن انڈسٹری بھی یہاں سے شروعات اسی ملک سے ہوئی تھی۔ اس کو خوشبوؤں کا شہر بھی کہتی ہیں اور یہ نہ صرف فرانس کا دارالحکومت ہے اور یہ سنگاپور کے بعد سب سے مہنگا ترین شہر ہے، اور ہر سال اس شہر کو خوبصورتی دیکھنے کے لیے تقریباً 3 کروڑ سے بھی زیادہ لوگ سیاح یہاں پر آتے ہیں۔ اور سڑک پر چلتے ہوئے ہر آدمی آپ کو یہاں پر سپر ماڈل لگے۔ آپ نے ایفل ٹاور کہیں نہ کہیں تو دیکھا ہوگا۔ جب ایفل ٹاور کو ہٹلر نے اس کو گرانے کا حکم دیا، لیکن اس کے بعد یہ آج تک اپنی اصلی حالت میں کیسے موجود ہے۔ اس شہر کے نیچے ٹنلز کو بھی انسانوں کی کھوپڑیاں اور ہڈیوں سے سجایا گیا ہے۔ یہ بالکل انسانی ہڈیاں ہیں، تو ایسے یہاں پر کیوں اور کیسے اس کی خوبصورتی اور اس کے معاملے میں جو شہر تاثر ہے، لیکن اس کے پیچھے فحاشی، عیاشی اور اس کے گناہوں کے معاملے بھی اس شہر کو دنیا کے کسی ملک یا شہر سے پیچھے نہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو پیرس کی ہر اچھی چیز سے لے کر ہر کالی چیز کے بارے میں بتاؤں گا، جس کو سننے کے بعد آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پیرس یورپ کے سب سے خوبصورت ملک فرانس کا کیپٹل ہے، اور اس وقت اس کی ٹوٹل پاپولیشن 6 کروڑ 80 لاکھ ہے، اور پاپولیشن میں 52% لڑکیاں ہیں جبکہ 48% مرد ہیں، یعنی کہ لڑکیوں کی تعداد یہاں پر مردوں سے زیادہ ہے، اور سب سے زیادہ تقریباً 66% یہاں پر کرسچنز وغیرہ موجود ہیں۔ اس کے بعد دوسرا نمبر پر 10 سے 8% یہاں پر مسلمان ہیں، اور 28% ایسے لوگ بھی ہیں جن کا کوئی بھی مذہب نہیں ہے، اور تقریباً 1% ہی یہاں پر یہودی ہیں، اور اس کا کوئی ٹوٹل ایریا تقریباً 105 مربع کلومیٹر بنتا ہے، اور رقبے کے لحاظ سے یہ فرانس کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس شہر کا بارڈر 6 ملکوں سے جا کر لگتا ہے، جس میں بیلجیم، جرمنی، اٹلی، لگزمبرگ اور اسپین اور سوئٹزرلینڈ جیسی دنیا کی خوبصورت اس میں شامل ہیں۔ اس شہر میں رہنا سنگاپور، ہانگ کانگ اور نیو یارک جیسے بڑے بڑے شہروں بھی زیادہ مہنگا ہے، کیوں نہ کہ یہاں کے لوگ عیاشی اور لگژری لائف سٹائل جینا پسند کرتے ہیں، اور یہ شہر دنیا کے امیر ترین شہروں میں گنا جاتا ہے۔ آج اس کی ٹوٹل GDP 980 بلین ڈالر ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ پیرس کا نام ہمیں سب سے پہلے پرانے وقتوں میں سننے کو ملے گا، جب رومن آرمی کی جولیس سیزر نے اپنے خطوں و کتابت میں اس شہر کو پروسیسم اور پیرسوم کہا کر بیان کیا کرتا تھا، اور آگے چل کر 5ویں صدی میں اس کی جگہ نام پھر پیرسن بن گیا، اور یہ پیرسن سے پیرسن یعنی 1265 میں پہلی بار اس شہر کا نام پیرس سننے کو ملا۔ اس شہر میں یورپ کا سب سے پرانا قبیلہ پیر کا نام پیرس نکل کے آیا ہے۔ اس کو تاریخ میں لولی آف میری بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ سٹی آف دا لائٹ، جس کا مطلب ہے کہ روشنیوں کا شہر، اور اس کو آپ ایسا بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیوں نہ کہ یہاں پر یورپ کا پہلا شہر تھا جنگ کی سڑکوں پر بھی آپ سب سے پہلے اسٹریٹ لائٹ کا بندوبست کیا گیا تھا۔ 1829 میں یہاں پر گیسز سے چلنے والے لیمپس بھی لگائے گئے تھے، اور انہیں ہی اس شہر کی سڑکوں کو روشن کیا جاتا تھا، اور 1826 میں اس میں ان گیسز سے چلنے والے لیمپس کی تعداد 54,000 سے بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ آج بھی یہاں پر سب سے مشہور ترین پھول ہے، اور یہ فرانس کے ریو سین موجود ہیں۔ اس کو 1802 میں اور 1804 کے درمیان بنایا گیا تھا، اور یہ تقریباً 220 سال پرانا ہے، اور یہ یورپ کا پہلا ایسا پل تھا جس کو لوہے کا بنایا گیا تھا، اور اس پل کی خاصیت اس پر لگے ہوئے تالے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو لو برج بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر سے پیار کرنے والے کپل یہاں پر آتے ہیں، ساری عمر ایک ساتھ رہنے کی قسم کھاتے ہیں، اور پھر تالے پر اپنا نام اور اس پر اپنے پیار کرنے والے کا نام لکھتے ہیں، اور پھر پل کے نیچے جا کر اس تالے کو لاک کر دیتے ہیں۔ اس کی چابی دریا میں پھینک دی جاتی ہے، اور اس کا مقصد وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اب اس کو پیار کرنے والا تالا لگ گیا ہے، اور انہیں کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا۔ آپ نے امریکہ میں موجود اسٹیچو آف دا لبرٹی کو کبھی فلموں اور ڈراموں میں ضرور دیکھا ہوگا، اور یہ مجسمہ پیرس کے لوگوں نے امریکہ کے تحفے میں دیا گیا تھا۔ ایسے 10 سے بھی زیادہ اسٹیچو آف دا لبرٹی صرف اور صرف فرانس میں موجود ہے، جن میں 5 صرف اور صرف اس کو پیرس میں دیکھنے کو ملیں گے، اور یہ شہر کسی بھی عام شہر سے 10 گنا زیادہ پرانا ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا لیں کہ یہاں پر موجود سب سے پرانا کیفین لیپریو اسکیمی، جو کہ سن 1686 سے لوگوں کو کافی پلاتا آ رہا ہے، اور دنیا پیرس کو فیشن اور ماڈلنگ کے سینٹر کے طور پر بھی سمجھتی ہے۔ یہاں کے لوگ اپنے بننے سنورنے کی کافی زیادہ سنجیدگی سے لیتے ہیں، اور فیشن کے لہر بندو اس میں صدی سے شروع ہوئی ہے، اور یہ 17ویں صدی سے
ایک کافی زیادہ بڑی انڈسٹری بن چکی تھی اور یہاں کا فیشن کا آغاز لو پورٹین کے دور پر ہوا تھا۔ اس بادشاہ کا یہ ماننا تھا کہ اگر اس میں اپنے دشمن کے سامنے بند سنور کر بیٹھوں گا تو اس میں خوبصورت دکھوں گا اور وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو شکست اور اپنے سامنے قبول کر لیں گے، اور اس کے دربار میں ہی ہر انسان کے لیے یہ لازمی تھا کہ وہ زبردست اور مہنگے کریم کپڑے پہن کر آئیں، اور یہیں سے ہی پیرس کے لوگوں کے لیے فیشن کا آغاز ہوا، جیسے کہ سنی لیوس بیٹا ہون چاہیے اور کرسچن جو ہوٹن کے اس میں آغاز ہوا۔ اگر ہم بات کریں کہ پیرس کی لڑکیوں کے بارے میں تو ان کو بھی فیشن کی دیوی بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کی لڑکیاں سادہ لیکن سٹائلش لباس کے زیادہ ترجیح دیتی ہیں اور اپنے فیصلے خود کرتی ہیں۔ ان کو پڑھنے لکھنے کا بھی بہت زیادہ شوق ہوتا ہے۔ یہ میوزک اور آرٹ لور بھی ہیں اور یہ زیادہ کافی فرینڈلی ہوتی ہیں اور کسی بھی انسان پر بہت جلدی یقین کر لیتی ہیں، لیکن وہ آپ کے آگے اپنی ذاتی زندگی کو زیادہ ظاہر نہیں کریں گی۔ اور یہ شہر نہ صرف بڑوں کے لیے اور بلکہ بچوں کے لیے بھی ایک بہت ہی بیسٹ اور لولی ڈیٹ اس میں اپنی نیشن ہے۔ پورے پیرس میں 400 سے بھی زیادہ پارکس وغیرہ موجود ہیں۔ ان میں سے زیادہ مشہور ترین پارک ڈزنی لینڈ پیرس ہے۔ اس کو 1992 میں بنایا گیا تھا اور اس میں ہر سال 2 کروڑ سے بھی زیادہ سیاحوں کی انٹری کرتے ہیں، اور اس شہر میں اپنے بچوں میں بڑھ کر لوگوں کو اپنے اور کتوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اور تو اور یہاں پر کتوں کے لیے بھی ایک ڈاگز پارکس وغیرہ سینٹر بھی ہے، جس میں سے زیادہ خاص طور پر کتوں کو مساج بھی دیا جاتا ہے، اور اوسطاً ایک شہری اپنے لاڈلے کتے پر 500 سے 800 یوروز خرچ کر دیتے ہیں۔ اور آپ کو جانتے ہی کرنٹ لگے گا، پیرس میں موجود ٹرین سسٹم جس کو میٹرو دی پیرس کا بھی نام دیا گیا ہے اور یہ پچھلے 120 سالوں میں آپریشنل ہے، اور یہ پیرس کی ٹرین سسٹم میں 700 میں سے زیادہ ٹرینیں ہیں جو کہ اسے یورپ کے سب سے مشہور اور معروف ٹرین بھی اسٹیشن بناتی ہیں۔ اور اپنے اسی دنیا میں کہیں نہ کہیں ایفل ٹاور کو دیکھا ہوگا، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی شہر میں اس ایفل ٹاور کو ڈپلیکیٹ یعنی کہ ریپلے بھی ایفل ٹاور کا نام اس کو بنانے والے ہیڈ انجینئر کو بھی آئی فل کے نام پر بھی رکھا گیا ہے، اور اسی بندے نے ایفل ٹاور کا خواب بھی دیکھا تھا اور پھر اس نے ایفل ٹاور کو بنانے کا فیصلہ کیا۔ 1887 میں اس کی تعمیر شروع ہو گئی تھی اور پھر 1879 میں تقریباً 133 سال پرانا ہے۔ آپ کو اس کو پہلی منزل سے ایفل ٹاور کی آخری منزل تک جانے کے لیے 1665 اور 26 سے زیادہ قدم اٹھانے پڑیں گے، لیکن جب یہ آپ پہنچ جائیں گے تو آپ کو پورے پیرس کا شہر بہترین منظر دیکھنے کو ملے گا، اور صرف یہی نظارے دیکھنے کے لیے روزانہ 25,000 سے زیادہ ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں، کیوں کہ یہ ٹاور لوہے کا بنا ہوا ہے۔ اس کے جو مٹیریل ہے پکڑنے لگتا ہے اور یہ ڈھیلا پڑنے شروع ہو جاتا ہے، اسی کی وجہ سے سارا سال ہی اس کی جو مینٹیننس کا کام بھی چلتا رہتا ہے۔ فرانس اس کو اپنا سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ سمجھتا ہے۔ اس کی جو قیمت ہے 435 بلین۔ 1944 میں ہٹلر جنگ جیتا ہوا یہاں پر بھی پہنچ گیا تھا۔ اس نے ایفل ٹاور کے ساتھ ساتھ اپنی تصویر بھی کھینچوائی اور اس کو گرانے کا بھی حکم دے دیا۔ اس کی خوش قسمتی سے جسے جنرل کو ہٹلر نے حکم دیا تھا، اس کا اگلے روز ہی مر گیا۔ اسی طرح وہ ایفل ٹاور بھی آج بھی موجود ہے۔ پیرس میں موجود ہی زیادہ آرٹس کے نمونے موجود ہیں اور یہ جگہ پیرس کی سب سے زیادہ موسٹ ویسٹلی پیلس بھی ہے۔ 2018 میں ایک رپورٹ کے مطابق 1 کروڑ 11 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں نے اس کا وزٹ کیا تھا، اور یہ جگہ پہلے فرینچ رائل فیملیز کے لیے تھی اور یہاں پر ایک عام آدمی آنے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن پھر فرانس میں آنے والے فرانس ریولوشن میں لوگوں نے امیر اور رائل فیملیز کے بادشاہوں کو گھروں سے نکال کر مار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کی جو میوزیم کو ایک عام آدمی کے لیے بھی کھول دیا گیا، اور آپ نے یہ پینٹنگ کبھی نہ کبھی بھی دیکھی ہوگی۔ پینٹنگ بھی اسی میوزیم میں موجود ہے اور یہ دنیا کی مہنگی ترین پینٹنگ ہے۔ 1991 میں پھر اس مونا لیزا کے نام پر ایک پینٹنگ کو چرا لیا تھا اور یہ دنیا کے سب سے مہنگی آرٹ کی جو چوری بھی کہا جاتا ہے، اور یہ پھر 2 سالوں کے بعد آدمی نے پینٹنگ کسی اور کو بیچتا ہوا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ دوستوں، اپنے اوپر سے یعنی فیشن، گلیمرس اور خوبصورتی سمیٹتے ہوئے اس شہر کے نیچے آپ کو ایک خوفناک منظر کو دیکھنے کو ملے گا۔ اس شہر کے نیچے ایسے ٹنلز ہیں جو کہ انسانی کھوپڑیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور یہاں پر 60,000 افراد مرنے کے بعد رکھا گیا تھا۔ دراصل یہ 17ویں صدی میں اس شہر میں وبا پھیل گئی تھی، اس کی وجہ سے لاکھوں لوگ مر گئے تھے اور پیرس کے سارے قبرستان ہی بھر گئے تھے۔ دوسری طرف یہ خدشہ بھی ہونے لگا تھا کہ اتنی زیادہ لاشوں کی وجہ سے کوئی بیماری نہ پھوٹ پڑے، اسی وجہ سے زیر زمین کے ٹنلز کھود کر اس میں لاشوں کو یہاں پر پھینک دیا گیا تھا۔ آج اسی جگہ کو دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ یہاں پر آتے۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو جو کہ یورپ کے سب سے خوبصورت ترین شہر پیرس کے حوالے سے
एक छोटी सी वीडियो थी और आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में आपने लाजमी बताना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक भी कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।